الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے. ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے. اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا. اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی. حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی. جامع ترمذی اور مسند احمد بن حنبل. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی. مشکات المصابیح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی. اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا. خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے. پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے. آپ کے بعد علی رضی اللہ عنہ 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جانفشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبہ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا. اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بطور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا. آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے. حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اتحادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے. علامہ دفترانی لکھتے ہیں، اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ درست تھے. حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا. اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی. چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں برپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا. حالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا
تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا، اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہے، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کے تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے، زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت